ورتل القرآن ترتیلا۔ اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین سامعین باتمکین، ARYQ ٹی وی پر شہرا آفاق پروگرام ترتیل القرآن میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم مشعل بزم وفا چراغانہ صفا جان جہان اجتبا شاہ اقلیم اصطفیٰ سرخیل جملہ انبیاء یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا فرمان علی شان ہے۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اسے حفظ کیا، رب کائنات اسے کل بروز قیامت جنت میں داخل فرما دے گا۔ نہ صرف اسے تنہا جنت میں داخل فرمائے گا بلکہ اس کے خاندان کے ایسے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا گناہوں کی سبب، گناہوں کی وجہ سے، فرمایا یہ حافظ قرآن اس کے لیے شفاعت کرے گا، اللہ پاک ان 10 افراد کو جنت عطا فرما دے گا۔ الحمدللہ ہماری اس پروگرام کے جو روح رواں ہیں، جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، ARYQ ٹی وی کے لوگ منتظر رہتے ہیں کہ یہ آئیں اور قرآن و حدیث کا نور ہمارے قلب و روح میں داخل فرمائیں۔ ہماری خوش بختی ہے ہمارے ساتھ بہت بڑی علمی شخصیت جناب حضرت علامہ ڈاکٹر شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن ہیں جناب محترم المقام زینت القرہ قاری عثمان بشیر صاحب جلوہ فرما ہے۔ آئیے ان کا نام بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور آغاز کرتے ہیں آیات ربانی سے قاری عثمان بشیر صاحب سے۔ بسم اللہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمان یا رحیم۔ ان تمسسکم حسنة تسؤہم۔ اللہ اکبر۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ یا شیخ، ماشاءاللہ۔ ان اللہ بما یعملون محیط۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔
اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والله سميع عليم. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین مکرم، آپ نے محترم قاری صاحب سے آیات ربانی سماعت کی ہے. اس کا ترجمہ خلاصہ کیا پیغام خداوندی ہے. گہرے نایاب حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر شہزاد مجددی دامت برکاتہ کی بارگاہ میں. جی شکریہ قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران ہے. آیت 120 سے پڑھا ہے قاری صاحب نے، اور یہ تقریباً سورہ آل عمران کی 60 آیات ہیں قاری صاحب صرف غزوہ احد کے حوالے سے. واہ 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 سبحان اللہ. اسلام کی تاریخ کا غزوہ بدر کے بعد بڑا شاندار غزوہ، عظیم الشان غزوہ، اللہ اکبر، جہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ جنگی حکمت عملی کا باقاعدہ اظہار اور النبی المجاہد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جہاد، واہ واہ، اور آقا کریم علیہ السلام بحیثیت سپہ سالار اعظم، ٹھیک ہے، جہاں میدان جہاد میں ہمیں نظر آتے ہیں اپنی پوری جولانیوں کے ساتھ، پوری کیفیت کے ساتھ، سبحان اللہ، تکلیفیں اٹھاتے ہوئے، اور شہادتیں ہو رہی ہیں، اور خون بہ رہا ہے راہ خدا میں، جذبے ہیں، اور اسٹریٹجی جو جنگی ہے وہ طے ہو رہی ہے، اور وہاں پر جو جنگی حکمت عملی کی خلاف ورزی ہے اس سے جو نقصان ہو رہا ہے، یہ سارا تقریباً 1000 لوگ تھے، واہ واہ، جس میں 700 لوگوں نے، 300 لوگ منافقین، عبداللہ ابن ابی عین جنگ کے وقت جدا ہوا تھا. یہ بھی ایک نازک وقت تھا. یعنی ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آل عمران سورت کی تقریباً 60 آیات محیط ہیں اس ایک غزوہ کو، اس ایک جنگ. تو اس کی اہمیت کا اندازہ، حالانکہ غزوہ بدر اس سے بہت اوپر ہے، لیکن وہ چند آیات ہیں بائی نیم ذکر. یہاں تفصیلات ہیں، یعنی تمام پہلوؤں کا بڑی جزیات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اس لیے میں زور دے رہا ہوں ناظرین، دیکھنے والے اور اہل علم ہمارے علماء کرام جو دیکھتے ہیں، کہ وہ ذرا اس پہ نظر ڈالیں، دیکھیں، اس کو ممبر پہ لائیں، ٹھیک ہے، اس کو محراب میں لائیں. آج جو عالم اسلام کی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھیں. آج کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، آج جو مسجد اقصی قبلہ اول، غزہ اور فلسطین میں جو حال ہو رہا ہے اہل اسلام کا، مسلمانوں کا، مظلومیت اور ظلم، اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں اور پھر ان مضامین کو ممبر پہ لائیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غزوے کا ذکر تفصیل سے کیا ہے. حدیث میں، بخاری شریف میں کئی احادیث ہیں، ٹھیک ہے، بالکل. اور صاحب فتح الباری پھر میں نے جب دیکھا بڑی تفصیل سے اس پہ، وہ بڑی جزیات کے ساتھ، اس میں سے ایک دو میں نکتے امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے جو لکھے وہ بھی عرض کروں گا. بسم اللہ. تو 3000 کفار ہیں ادھر، ٹھیک ہے، اور ادھر 700 لوگ ہیں. وہ منافقین الگ ہو گئے ہیں، میدان میں اترے ہیں، اور جو ہیروز ہیں اس جنگ کے، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، حضرت عبیدہ ابن حارث ہیں، حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں یہ بھی، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے اور جلیل القدر سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہیں دائیں طرف حضور علیہ السلام کے، بائیں طرف فاروق اعظم کھڑے ہیں. سبحان اللہ. تو جلیل القدر شخصیات ہیں جو اس جنگ میں شامل تھیں. یہاں ایک کیفیت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا اس آیت کریمہ میں، پچھلی آیات میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. اب وہ جو کفار کی کیفیات تھی نا بدر کے بعد، جی، یہ سارا اصل میں اس کا پس منظر ہے. ٹھیک ہے، وہ بدلہ لینا چاہ رہے تھے، بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، ان کے 70 جو ان کے پلرز تھے وہ ڈھا دیے گئے تھے بدر بے سر و سامانی میں. تو رب کریم نے فرمایا کہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے دشمنوں کو، ٹھیک ہے، آپ کو جب کوئی خیر پہنچتی ہے، یعنی مسلمان ترقی کرے گا، کافر کو تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے. تو بدر میں جو آپ کو ترقی ملی ہے اور مسلمانوں کو اس کے اندر مال غنیمت ملا ہے، وہ ترقی کر رہے ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اسلام پھیل رہا ہے، جتنی بھی خوبیاں ہیں، فرمایا جب آپ کو خیر پہنچے تو انہیں برا لگے گا. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی اور تکلیف پہنچے گی تو اس پر وہ خوش ہوں گے. ٹھیک ٹھیک، یہ پالیسی ہے. دیکھ لیں، پالیسی بیان ہے، یہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ مسلمانوں جس چیز سے بھی تم ترقی کرو گے وہ دشمنوں کو چبھے گی، اور جو تمہاری تکلیفیں ہیں وہ ان سے خوش ہوں گے. ٹھیک.
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم ڈٹ کے رہو گے، ثابت قدم رہو گے، پرہیزگاری کے ساتھ رہو گے، تو ان کا داؤ پیچ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ واہ واہ واہ، بے شک ان کے سب کام خدا کے گھیرے میں ہیں، یعنی دشمن ہیں تو صحیح، وہ کر بھی رہے ہیں اپنا سب کچھ، لیکن انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، واہ 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 واہ، وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں ہاں، اور اللہ اپنی خفیہ اپنی تدبیر تدبیر ہے۔ ومکروا ومکر اللہ ٹھیک۔ واللہ خیر الماکرین، وہی کیفیت یہاں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی کام ہیں ان کو گھیرے، یعنی وہ اللہ کے ریڈار میں ہیں، گرفت میں ہیں، پتہ ہے سب کچھ، لیکن پھر بھی اس کے باوجود کوشش کرنی ہے، جہاد کرنا ہے۔ مسلمانوں کے جذبے تھے، کیفیات تھیں، وہ دیکھی جا رہی تھیں، اور فرمایا یاد کرو اے محبوب جب تم صبح کو اپنے دولت خانہ سے برآمد ہوئے۔ قاری صاحب سبحان اللہ، اتنی تفصیلات ہے قرآن واہ واہ کی اس واہ، جنگ کے حوالے سے، ٹھیک۔ آپ کا باہر نکلنا بھی بیان ہو رہا ہے قرآن میں، سبحان اللہ، مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے ہوئے ہدایات دی جا رہی ہیں جنگی، کدھر کیا کرنا ہے، بڑی جزیات ہیں، تفصیلات ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں صرف ہم قرآن کے ساتھ ساتھ رہ کے اس کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ منظر بھی ہے۔ جنگ بدر کا پس ایک تو جنگ بدر کا ذکر بھی احد میں ہو رہا ہے، دیکھیے کمال یہ ہے، ٹھیک ہے، اسی ضمن میں ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک، حوالہ دے کے بتایا جا رہا ہے پچھلا، اور آگے آیت جو 123 ہے اس میں کہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، یعنی سب کچھ بیان کر دیا ہے، جو حوصلہ دیا ہے نا سبحان اللہ، ان کا مورائل جو بلند کرنا ہوتا ہے، تو فرمایا گھبرانا نہیں ہے تم نے، تمہارا رب وہی ہے، یہ تمہاری ساری واہ کیفیات واہ، کو جانتا ہے، وہی رب ہے، سمیع و علیم بھی ہے، سنتا سبحان بھی ہے، اللہ، جانتا بھی ہے۔ اور یاد رکھو بدر میں جب تم بے سر و سامان تھے تو ہاں، اللہ نے اس وقت بھی تمہاری مدد کی، مدد کی تھی، تو سبحان اب تو تعداد بھی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک خیال آ گیا تھا نا اس وقت۔ اس میں ایک چیز بڑی باریک ہے اس جنگ میں اور اس جنگ میں، وہاں بے سر و سامان نہیں تھی، جذبہ بڑا کبھی تھا۔ ٹھیک ہے، مقداد بن اسود نے کہا تھا حضور یہ تو 1000 کافر ہیں، ہم پہاڑوں سے ٹکرا، اللہ، یہاں جذبہ یہ تھا کہ بھائی بدر میں ان کو بھگا دیا تھا تو اب تو ہم تعداد بھی زیادہ، سامان بھی زیادہ، وسائل بھی، سب کچھ، یہ ذرا ڈیفرنس تھا جس کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایڈریس فرمایا ہے، بالکل ٹھیک، اور بین السطور سمجھا دیا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ واہ واہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، غزوہ احد کا حسین ذکر جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں وقفہ کے بعد۔ انتہائی مکرم ناظرین، ترتیل القرآن کا حسین پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور قبلہ مجدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ غزوہ احد کے حوالے سے کچھ بس موٹی ایک عطا جملہ فرما۔ قاری صاحب عرض کر دوں، بڑا اہم ہے یہ نقطہ، بسم اللہ، عطا ہو۔ بہت کچھ ہے، قیامت تک ہر مسلمان کے لیے رہنمائی ہے۔ ٹھیک ہے، سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ جبل رماد، جو غزوہ جبل احد کے دامن میں یہ غزوہ ہو رہا تھا، سن 3 ہجری تھا اور 15 شوال تھا، تو وہاں فرمایا 50 تیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کہ کچھ ہو جائے، فتح ہو شکست ہو، آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا، یہ ڈیوٹی لگائی تھی 50 تیر اندازوں کی۔ ایک دم نقشہ بدلا، مسلمانوں نے کافروں کو بھگا دیا۔ جب کافر بھاگ رہے تھے اور مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے تھے تو اب انہوں نے سمجھا، تیر اندازوں نے جو 50 تھے، کہ اب تو جنگ جیت کے کافر بھاگ گئے تو ہم نیچے چلے جاتے ہیں، جبکہ آرڈر کیا تھا کہ کسی حال میں یہاں سے نہیں ہلنا، ڈٹے رہنا ہے۔ اب وہ جو خلاف ورزی ہوئی تھی اس حکم کی، اس کے نتیجے میں خالد بن ولید اس وقت کفار کی طرف سے آئے ہوئے تھے، بڑے ماہر آدمی تھے، جنگی حکمت عملی کو سمجھتے، انہوں نے یو ٹرن لے کے پہاڑ کے پیچھے سے آئے، وہ اسی درے سے انہوں نے حملہ کیا اور جنگ کا پانسا، جیتی ہوئی جنگ کا پلٹا اور بہت نقصان ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام کے دندان مبارک میں زخم آئے، خون بہا، خود جو تھا رخسار مبارک میں چلا گیا تھا۔ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ذرا سی جو کوتاہی تھی آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کی عین موقع پر، جب اس کو فالو نہیں کیا تو یہ ہوا ہے۔ یہ میسج بھی احد کا ہے، اللہ اکبر، کہ خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، اس کو بھی سمجھنا ہے ہم نے، ہر حال میں مسلمانوں نے اپنی زندگی میں اس کو ملحوظ رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر بڑھتے ہیں آیات قرآنی کی جانب، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قاری عثمان بشیر صاحب۔ آئیے آیات نور سے اپنے قلوب کو معطر فرماتے ہیں۔ بسم اللہ قاری صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم
إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما اللہ سبحان اللہ وعلى الله فليتوكل المؤمنون اللہ اکبر سبحان اللہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اللہ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ سبحان اللہ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ ماشاء اللہ قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم کیا کہنے ناظرین مکرم ابھی قبلہ کاری صاحب نے آیات نور تلاوت کی ہے اس کے اندر کیا پیغام خداوندی پنہا ہے گوہر نایاب حاصل کرتے ہیں جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب سے جی ڈاکٹر صاحب جی قاری صاحب یہ انہی آیات کا آگے تسلسل ہے بسم اللہ سورہ آل عمران ہی ہے انہی آیات کو ہم دیکھ رہے ہیں تاکہ ایک نقشہ پورا غزوہ احد کا ہمارے سامنے آ جائے یہاں آپ دیکھیے فرمایا اور جب تم میں دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے ٹھیک یہ جنگ کے عین اندر عین جنگ کے موقع پہ اگر آپ کا ایک حصہ آپ سے اختلاف کرے اور علیحدہ ہو جائے تو سوچئے مجاہدین کا غازیوں کا حال کیا ہوگا کیا اللہ اکبر وہ جو سپہ سالار جو قائد ہیں اس کا کیا کیفیت ہوگی این ٹائم پہ یہ ہوا کیونکہ جب مشاورت ہوئی تھی نا اس جنگ کے موقع پر تو عبداللہ ابن ابی جو ہے جب ان کو بلایا گیا اکثر انصار تھے اور مہاجرین تھے جی سب کی مشاورت ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ شہر میں رہ کے لڑیں گے منافقین نے کہا ٹھیک ہے اور جو جذبے ڈیفینس والے کے طور پر۔ اہل ایمان صحابہ تھے نوجوان خاص طور پہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا حضور ان کی ایسی تیسی پھیر دیں کافروں کی اور میدان جذبہ تھا جذبہ تھا ایمانی جذبہ تو ان کفار ان منافقین نے عین موقع پر دھوکہ دیا تھا کیونکہ یہ جنگ جو تھی بدر کا نتیجہ تھی اس سے پہلے بہت کچھ درمیان میں ہوا ایک دونوں طرف جاسوسیاں بھی ہوئی تھیں اور جب یہ کفار نے تیاریاں تو اسی وقت شروع کر دی ہوئی تھیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگاہ کیا تھا مدینہ منورہ میں خبر بھیجی تھی کہ کفار جو ہیں یہ تیاری کر رہے ہیں اینڈ ٹائم پہ جب غزوہ احد بالکل سر پہ آ گیا تھا تو ایک پوری فضا دونوں طرف بنی ہوئی تھی مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی یہاں کعب بن اشرف تھا یہودی ٹھیک ہے وہ مخالف تھا دشمن تھا اندر رہ کے سازشیں کر رہا تھا اور ایک یہ پارٹی تھی عبداللہ ابن
وہی پارٹی جو تھی منافقین کی، رئیس المنافقین تھا، اس کے ساتھ تقریباً 300 لوگ تھے۔ اینڈ ٹائم پہ یہ جدا ہو گئے تھے کہ نہیں جی نہیں، ہماری بہانہ کیا بنایا، ہماری بات نہیں مانی، طے ہو گیا۔ اب یہاں ایک بڑا باریک نقطہ ہے قاری صاحب، امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں یہاں میں عرض کر دوں۔ فتح الباری میں جب وہ یہ حدیث لائے نا انہی آیات کے تحت، امام بخاری جو لائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنگ کا نقشہ، میرے اندر بھی بڑی دیر سے یہ خلش تھی کہ یہ کیا ہوا۔ ایک تو یہ سامنے کی بہت ریزن تھی نا کہ آپ کو وہاں ڈیوٹی پہ مامور کیا اور آپ نے اس کو فالو نہیں کیا حکم، ایک تو اس کا نتیجہ پانسا پلٹ گیا، ٹھیک ہے، بے ادبی ہو گئی، ٹیکنیکلی بھی غلط بات ہو گئی کہ جنگی حکمت عملی کی خلاف ورزی۔ لیکن یہ بڑی باریک بات انہوں نے لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بدر میں ایسی شاندار فتح اور احد میں ایک دم جو پانسا پلٹا ہے، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں اصل میں اللہ کی طرف سے راز اور حکمت یہ چھپا ہوا تھا کہ اگر مستقل فتح ہی ہوتی رہتی تو جو 2 نمبر جھوٹے کذاب اور منافقین تھے انہیں شیلٹر ملا رہتا اور وہ ایکسپوز نہ ہو پاتے۔ یہ اس لیے باریکیاں رکھیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور یہ اسی لیے ہوا۔ غزوہ احد نے آ کے بتایا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے، اپنا کون ہے اور غیر کون ہے۔ بدر میں تو کوئی پتہ نہیں لگنا تھا نا، یہاں بھی ایسا ہی ہوتا، فرشتے اترتے، چلو کافر بھاگ گئے، واہ واہ ہو گئی، تو یہ کہاں پتہ لگتا کہ آستین کے سانپ کون ہے۔ غزوہ احد کا بہت بڑا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں، کیا بات ہے، کیا کہنے۔ تو ایک تو یہ منافقین بالکل پہلے بیچ میں بیٹھے رہتے تھے، صحابہ کو نہیں پتہ ہوتا تھا، پوائنٹ آؤٹ ہو گئے، ایکسپوز ہو گئے یہ لوگ غزوہ احد کی برکت سے۔ اور دوسرا عین دوران جنگ کچھ لوگ پکڑے گئے، وہ جو کعب بن اشرف اور ایسے کمزور لوگ تھے، اس کے ساتھی ماننے والے فالوور تھے، عین جب جنگ ہوئی، صحابہ کرام علیہم رضوان جنگ لڑ رہے تھے، اس وقت بھی یہ کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ اہل ایمان تھے، سارے صحابہ تھے، لیکن یہاں بھی آزمائش کا پہلو آیا۔ وہ اللہ نے اپنے انبیاء کے لیے بھی رکھا ہے، اپنے اولیاء کے لیے بھی رکھا ہے، اپنے دوستوں کے لیے بھی رکھا ہے، اور اس میں جو راز کھلا وہ یہ تھا کہ من بہر کس بلا قضا نہ کنم تاکہ اوراز اولیاء نہ کنم۔ یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ، یہ جو ساری لسٹ ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ جو دوست ہمارے دوست ہیں، ماننے والے نبی ہیں، ولی ہیں، پیارے ہیں، ان کو بھی تو پرکھنا ہے نا، چیک کرنا ہے۔ اور اس کا ذکر آگے سورہ آل عمران کی آیات میں موجود ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ پوری طرح بھٹی میں پگھلا نہ لے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، جب تک آزمائش کی بھٹی میں پگھلائیں گے نہیں اس وقت تک ایمان کا کمال ثابت نہیں ہو، جو ایمان کا سونا ہے کندن نہیں بنتا۔ اس لیے یہ پہلو بھی بدر کے اندر رکھا، اور حوالہ اس میں بدر کا آ گیا کہ جیسے اللہ نے مدد وہاں فرمائی تھی یہاں بھی ہوگی۔ جب آپ نے کہا تھا نا محبوب ان کو کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، 3000 فرشتے اترے تھے اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت کے ساتھ، اور اللہ کی طرف سے تائید اور قوت لے کر، لیکن فرمایا ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقویٰ کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 3000 نہیں اب 5000 فرشتے بھی نشان والے اتار سکتا ہے۔ امام میں باندھے ہوئے تھے، ملائکۃ مصومین کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بدر کے اندر جب آئے تو سفید امامے تھے، حنین میں جب آئے تو سرخ امامے تھے۔ اور یہ امامے جو ہیں اس پر بھی قاری صاحب ایک عجیب نکتہ مفسرین نے لکھا ہے، بسم اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے امامے بھی ایسے تھے جیسے صحابہ کرام کے تھے۔ ناظرین مکرم ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں وقفہ کے بعد۔ انتہائی مکرم ناظرین، ترتیل القرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور آئیے قرآن پاک کی جانب بڑھتے ہیں اور آیات ربانی کا نور اپنے سماعتوں سے اتارتے ہوئے اپنے قلب و روح میں داخل کرتے ہیں۔ جی محترم قاری عثمان بشیر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم
اللہ فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. والله خبير بما تعملون. اللہ اللہ. ماشاءاللہ. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. اللہ اللہ. يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. اللہ اکبر اللہ اکبر. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. اللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم اللہ ماشاءاللہ. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین مکرم، تلاوت کلام الرحمن آپ نے سماعت فرمائی ہے. کیا پیغام عزیز میں پنہا ہے؟ حاضر ہوتے ہیں حضرت ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری صاحب ایک ہی آیہ کریمہ قاری صاحب نے پڑھ دی ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ 2 آیات پڑھی ہیں قاری صاحب، ساتھ ایک اور ملا دی انہوں نے. یہ ویسے بڑی طویل ترین آیت ہے جی جو آل عمران 154 ہے. ٹھیک ہے.
قاری صاحب نے ساتھ. اب اصل میں یہ سارا ہی مضامین میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ناظرین دیکھنے والے اس کو خود پڑھیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، کیونکہ یہ مضامین ایسے ہیں کہ تفصیل طلب ہیں. ہم صرف اشارات عرض کر رہے ہیں کہ یہاں سے اپنے لیے اپنی روزمرہ زندگی جو آپ کی ہے 24 گھنٹے، اس کے لیے اس میں سامان ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ مسلمانوں کی ایک کیفیت دیکھیں یہاں کیا بیان کی ہے. جب تم منہ اٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹھ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے. اب ایسی کیفیت بھی جنگ میں جب وہ حکم نہیں مانا، پانسا پلٹا ہے جی تو پاؤں اکھڑ گئے، ہوش ہی نہ رہا کسی کو. صرف سیدنا علی فرماتے ہیں ایک ہستی جس کو میں نے دیکھا خیمہ مصطفیٰ پہ بڑا پتلا دبلا نحیف بدن تلوار لہراتے ہوئے پہرا دے رہے تھے، یار غار و مزار سیدنا صدیق اکبر. اللہ اکبر. حضرت علی کی گواہی ہے یہ. سبحان وہ آپ کو اشجع الناس فرمایا کرتے تھے صدیق اکبر. واہ واہ واہ. سیدنا علی سب سے بہادر. سب سے یہ لوگ ہیں جو اس حال میں بھی چند لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن اب اس میں بڑا کچھ اس کے پیچھے ہے. ایک خبر یہ اڑا دی گئی کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے. ٹھیک ہے. ایک تو وہ پانسا پلٹا تھا، جنگ کا نقشہ الٹ ہو گیا، خالد بن ولید نے حملہ کر دیا. جو دوسرے کافر بھاگ رہے تھے خالد بن ولید کو وہ بھی دیکھ کے وہ پیچھے وہ بھی آ گئے. جی. اب وہ ایک دم صورتحال ایسی چینج ہو گئی. کوئی گڑھا سا جو کھودا تھا اس میں حضور علیہ السلام کو تشریف فرما ہو گئے. صحابہ کرام نے کہا کہ آپ یہاں تشریف فرما ہوں. ادھر افواہ کافروں نے اڑا دی کہ جناب نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو شہید کر دیا. اگلی آیت ذرا سنیں آپ، بس صرف ترجمہ کچھ بھی نہیں میں کرتا. او ہو اللہ. رسول پکار رہے تھے. سبحان اللہ. فرمایا ہائے تو تمہیں غم کا بدلہ غم دیا. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. غم بغم، ہائے ہائے. یہ تھوڑا غم نہیں ہوتا قاری صاحب. ایک دم جیتی جنگ نقشہ ایک دم پلٹے. فرمایا لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم. محبوب معافی اس لیے سنائی کہ جو ہاتھ سے گیا یعنی جو نقصان ہو گیا، جو افتاد پڑی، اس کا رنج نہیں کرنا. پتہ ہے سارا اللہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ پتہ ہے. اچھا ادھر لوگوں کا حال دیکھ لیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے اور ان تماشائیوں کا حال دیکھیں. واللہ خبیر بما، اللہ کو خبر ہے سب جو کچھ ہو رہا ہے. یہ آیت ہے سمجھنے والی آیت 154 میں ترتیل القرآن کے سب ناظرین کو کہہ رہا ہوں. اس کو آرام سے دھیان سے 3 بار اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر کسی صاحب علم اس کی تفسیر پڑھیں. یہ ایک آیت قاری صاحب بہت بڑی آیت ہے، آج کے پورے ہمارے پروگرام کا حاصل ہے. فرمایا پھر تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری. واہ واہ واہ. کہ تمہاری ایک جماعت کو گھیرے تھی اور ایک گروہ کو اپنی جان کی پڑی تھی. اللہ پر بے جا گمان کرتے تھے کہ کیا ہو گیا پتہ نہیں، ہم مطلب ہمارے ایمان میں کوئی خلل آ گیا. اب بدر کی جنگ فتح ذہن میں تھی نا. جی جی. بے سر و سامانی اور فتح، اور یہاں تعداد بھی سامان بھی اور بھاگ دوڑ مچ گئی ہے. یہ تھا وہ اندر جو دلوں میں گزر رہا تھا. اللہ نے اس پہ بھی کمنٹ کیا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے. تبصرہ کیا. اتنی گہری نظر ہے اس رب کی خود. تم کدھر پریشان ہوئے پھر رہے ہو. اور فرمایا جاہلیت کے سے گمان، جیسے پہلے جاہلیت میں آیا کرتے تھے، کہتے کیا اس کام میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے. یار حنین میں صحابہ نے آواز دی تھی نا متا نصر اللہ. ٹھیک ہے. تو اللہ نے جواب دیا تھا الا ان نصر اللہ قریب. ہو جاتا ہے نا، جنگیں ہیں. تو فرمایا کل ان الامر کلو، اے حبیب انہیں بتا دو سب امر اللہ کے ہاتھ میں ہے. اپنے دلوں میں جو چھپاتے ہیں، جو تم پر ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. فرمایا تم فرما دو اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، جب بھی جن کا مارا جانا لکھا ہے وہ مر کے رہتے، انہوں نے مرنا تھا، موت نے آنا تھا، اور اپنی قتل گاہوں تک وہ نکل آتے. مگر یہ آخری بات قاری صاحب ایک نقطہ صرف. فرمایا اس لیے کہ اللہ تمہارے سینوں کے حال کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے کھول دے. اور اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور. یہ اتمام حجت اللہ نے کرنا تھا کہ کل نو جو لوکی تبصرے کرنا. میں قرآن کی آیتوں میں بھئی رب ڈائریکٹ ڈیل کر رہا ہے. یار تو میں کون ہے بیچ میں مامے بنتے پھر رہے ہیں. کیا بات. اپنے بندوں کو رب ڈائریکٹ ڈیل کر رہا ہے، فائنل فیصلہ سنا رہا ہے. یار ہم نے دیکھ لیا موقع پہ جو کچھ ہوا ہے سب کچھ ہے، یہ اس کا فائنل فیصلہ ہے. تم کسی قسم کی زحمت نہ کرو. یہ سارے رضی اللہ عنہم
وردوان اور میرے محبوب کیا جو بات؟ منافق تھے انہیں پہلے الگ کر الگ کر دیا. سبحان اللہ. ناظرین مکرم، غزوہ احد کے اندر بہت سے واقعات رونما ہوئے. وہ ایک عورت بھی تھی نا جس کا ایک بیٹا، بھائی بھی، شوہر بھی، خامد بھی اور جناب باپ بھی غزوہ میں شہید ہو گیا. لیکن جب وہ چیختی ہوئی مدینہ پاک سے آئی تو اس نے کہا ما فعل رسول اللہ، میرے آقا کا حال کیا ہے؟ تو کسی نے بتایا تیرا بیٹا گیا، باپ گیا، شوہر گیا. فرمایا کچھ نہیں، یہ اللہ کی رضا ہے، یہ تاج مل گئی. بتائیں میرے آقا کیسے ہیں؟ تو کسی نے بتایا وہ کریم آقا جلوہ فرما ہے. تو اس نے کہا تھا کل مصیبت بعدک جلل، اگر آقا حیات ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے. اللہ، یہ جذبہ تھا. سبحان اللہ. میں حضور قبلہ عزت مآب محترم و مقام عالم اسلام کی عظیم علمی شخصیت جناب ڈاکٹر شہزاد مجدی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، اور انتہائی مکرم جناب محترم قاری عثمان بشیر صاحب جب آتے ہیں تو بالکل توجہ ہماری آپ کے لحن کی طرف ہوتی ہے. اللہ آپ کو برکت رحمت عطا فرمائے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. متاع اہل نظر لا الہ الا اللہ، نہیں کچھ اور